میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک پالیٹیشنز اپنے آپ پہ تھوڑا غور نہیں کرتے اور اپنے کردار پہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ان کے پیچھے جو چلنے والے میوٹڈ عوام ہیں، وہ جن کے بارے میں حبیب جالب نے کہا تھا کہ یہ 10 کروڑ گدے، تو وہ اب 24 کروڑ ہیں، تو وہ ان کے پیچھے ہر حالت میں قسم اٹھا کے چلتے ہیں، ہر حالت میں ان کی صفائیاں پیش کریں گے اور ان کے لیے مرنے مارانے پہ اتر آئیں گے، لیکن ان کو ان کے لچھن نظر نہیں آتے کہ جب وہ الیکٹ ہو کے 24 کروڑ لوگوں کی نگری میں تو جا کے تو بوٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور جس طریقے سے وہاں پہ ہاتھ جوڑتے ہیں، وہ ان کی جو ہے جوکر پن اور ان کی جو حالت ہے اس پہ رحم آتا ہے۔ سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت دوستو۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان آرمی کے چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں وہ بہت زیادہ میٹنگز کر رہے ہیں ملک کے بڑے بزنس مین کے ساتھ۔ انہوں نے کراچی میں تقریباً 50 بزنس ہاؤسز سے بات کی، اس سے پہلے لاہور میں بھی ایک میٹنگ کی۔ گھنٹوں چلی اس میٹنگ میں عاصم منیر صاحب نے ملک کے سامنے ایک بلو پرنٹ رکھا کہ کیسے وہ ملک کی بدحال ہوئی اکانومی ہے اسے ٹریک پر لے کر آئیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے پروپوزلز ہیں، مسلم دوست ممالک ہمیں پیسہ دیں گے اور اس پیسے سے ہم پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے۔ تو اسی حوالے سے گفتگو ہوگی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ جو پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کچھ انہیں اور بھی کرنا ہوگا۔ ہاں، انویسٹمنٹ تو وہ لے آئیں گے، لیکن کیا پاکستان کے اندر ماحول ہے کسی انویسٹر کے آنے کے لیے؟ وہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کو ایکسٹرا کرنی پڑیں گی، جو ان سے پہلے کے جو آرمی چیفز رہے ہیں وہ شاید نہیں کر پائے، وہ ماحول نہیں دے پائے۔ ہمیں جی جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد باشانی صاحب نے۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے باشانی صاحب۔ شکریہ جناب آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ خبر سنی کہ پاکستان آرمی کے چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے جی قوم کے اتنے بڑے بزنس مینوں سے خطاب کیا ہے، یہ کوئی نئی خبر تو نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کی اس خبر کے اوپر لوگ بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، اس پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ ماضی کے جو جنرلز نے ایسی گفتگو کی تھی ان کو شاید اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کے سیاستدان اب بری طرح سے فیل ہو گئے ہیں، ان کی اور کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اب آخری امید اگر کوئی بچی ہے تو فوج سے ہی بچی ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کی ان تمام باتوں کو لوگ بہت زیادہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور شاید ان سے امید بھی لگا رہے ہیں۔ لیکن جی یہ جو ہے اس کو بہت زیادہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹو مچ ریڈ کرنے والی بات ہے۔ اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، ماضی میں تقریباً ہر آرمی چیف جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ اس طرح کی ملاقاتیں کرتے رہے یا ان کو ایڈریس کرتے رہے، اور یہ اسپیسیفکلی ایسے وقت میں ہوتا تھا جب ایک انسرٹنیٹی ملک میں پریویل کرتی تھی یا کرتی رہی ہوتی تھی اس وقت، اور بزنس کلاس جو ہے وہ ایک طرح کی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوتی تھی، تو ان کو جو ہے وہ آرمی چیف جا کے تو پرسنلی یقین دلاتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ملک میں اسٹیبلٹی کے لیے کھڑے ہیں، اور جہاں کہیں ہماری ضرورت پڑے گی یا جس قدر بھی کوئی چیلنج آپ لوگوں کو درپیش ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ لمبی روایت ہے، میرے خیال میں کوئی ایک بھی چیف ایسا نہیں گزرا ہوگا جس نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن اس میں نئی بات کیا ہے کہ اس میں نئی بات یہ تھی کہ یہ جو ابھی ریسنٹ جو ایونٹ ہوئے ایک سال کے دوران، اس میں پاکستان کی ملٹری نے ریپیٹڈلی یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم اب جو ہے وہ ملکی معاملات اسپیسیفکلی جو سیاسی ریلیٹڈ، سیاست سے پالیٹکس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان میں ہم پہلے کی طرح جو ہے وہ مداخلت نہیں کریں گے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی اس میں کون سی پالیٹکس ہے، یہ تو ایک جو ہے وہ بزنس فورم ہے اور اس میں تجارت اور انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے پالیٹکس ہوتی ہی تجارت، انویسٹمنٹ اور بزنس سے متعلقہ، اس کو نکال دیا جائے تو پالیٹکس میں باقی کچھ نہیں بچتا۔ There can be no politics without economics. ایگزیکٹلی۔
اور یہی اس کی جو ہے وہ ہوتا ہے اس کا سینٹر جو فوکس ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے جس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں کہ ہم جو بالکل لا تعلق ہو گئے ہیں جی، ہم کسی بھی طریقے سے کوئی کسی قسم کا رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ اس طرح کی ریپیٹڈ سٹیٹمنٹس کے بعد اس طرح کے فورم پہ ان کا اپیئر ہونا اور اس طرح کا خطاب کرنا جو ہے یہ اس میں ایک نیا ٹرن ہے جس کی وجہ سے اس کو سیریس لیا جا رہا ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے پلان پیش کیا اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. پلان کا بھی جو سینٹر آف فوکس ہے وہ ہے باہر سے قرضے لینا، باہر سے پیسے مانگنا. اب یہ ہے کہ وہ کشکول جو ہے وہ کتنے مضبوط ہاتھ میں ہے اور اس ہاتھ کے پیچھے جو آدمی کھڑا ہے اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے، یہ ایشو تو ڈیفینیٹلی ہے. لیکن بات یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی نیا پلان، یہ تو تب ہو نا کہ جب آپ ایسے فورم پہ آئیں اور کہیں کہ جی ہم یہ پالیسی چینج لے کے آ رہے ہیں، آج کے بعد کوئی باہر سے قرضہ نہیں لے گا، ملک کے اندر ہم جو ہے وہ مراد یافتہ طبقے کی مراد ختم کر دیں گے، بلینز آف ڈالرز جو ہم بطور رشوت لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس کی ابھی ابھی مثالیں سامنے آ رہی ہیں کہ $17 بلین جو ہے وہ سبسڈی دی گئی جو کہ موسٹ پریویلیج کلاس آف پاکستان کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہوئی. ابھی اربوں روپے کا جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے میڈیا میں، جو کہ اپنی پسند کے میڈیا ہاؤسز جو ہے ان کو وہ کر دیے گئے. تو اس طرح کے جو ہے وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم جی یہ ساری چیزیں جو ہیں بند کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ ایک نارمل جو اکنامک پروسیس دنیا کے ہر ملک میں ہے اس طریقے سے ایک اکنامک پروسیس کو ری سٹارٹ کرتے ہیں، تو پھر اس میں بات ہوتی نئی بات. اس لیے اس میں نئی بات کوئی نہیں، وہی پرانا پلان ہے اور اس کو نئے پراسرار طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، چونکہ لوگ جو ہے نا دے آر سک اینڈ ٹائرڈ آف لسننگ دس اولڈ اسٹوری اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. ایک آتا ہے اپنا سٹیج لگاتا ہے، اپنا جوکر جو ہے وہ دکھاتا ہے اور پیسے لے کے غائب ہو جاتا ہے، دوسرے دن پتہ چلتا ہے جی باہر کہیں اس نے جزیرہ لیا ہوا ہے، یا اگر جزیرہ ایگزیجوریشن ہے تو کوئی گھر لیا ہوا ہے، کوئی فلیٹ لیا ہوا ہے، واٹ ایور. تو یہ جو بھی یہ روایت رہی ہے گزشتہ 70 سال سے، تو اس میں جو ہے پیپل دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن دس. تو اس کے جواب میں کوئی نئی چیز نہیں، انہیں نئے انداز میں پیش کی گئی. تو اس کے بعد جو تیسرا ان کا فیکٹر تھا جو اصل پلان ہے کہ ہم سعودی عرب سے جو ہے وہ 25 ارب لیں یا کسی سے 30 ارب لیں یا 50 ارب لیں انویسٹمنٹ لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ گزشتہ 4-5 سال سے جس طرح کی ریلیشن شپ چل رہی ہے پاکستان کی، اس میں جو ہے وہ سعودی عرب نے ان کو کلیئر قسم کے لیکچر جو دیے، دو کنٹریز کو سامنے بٹھا کے بڑی بے دردی کے ساتھ اور بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے. ایک کنٹری جو ہے وہ اس میں ایجپٹ ہے، مصر جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، اور ایک جو ہے وہ پاکستان. اور یہ ان سے کوئی 2-3 سال پہلے انہوں نے اس طرح کا ڈائلاگ کرنا شروع کر دیا جب یہ وہاں پہ پیسے مانگنے کے لیے گئے کہ جی یہ ارب ڈالر دے دیں، 2 ارب ڈالر دے دیں، یہاں گارنٹی رکھ لیں، وہاں وہ کر لیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ گزشتہ 50 سال سے جو آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں وہ کدھر گئے، اور یہ تو ہم نے جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز خرچ کر دیے ہیں جس کا کوئی آؤٹ پٹ نہ آپ کو فائدہ ہوا نہ ہمیں فائدہ ہوا. اور ظاہر ہے ہمارے پیسے جو ہمارے عوام کے پیسے ہیں، سعودی عرب یہ بدل رہا ہے. اب یہ پہلے کی طرح کی کنگڈم نہیں ہے کہ ہم پورے تیل کے کنویں اٹھا کے کسی کو دے دیں تو کوئی بولے نا. اب یہاں پہ سوشل میڈیا ہے، لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. تو اس لیے اب آپ جو ہے وہ ہم سے بات کریں بزنس اور انویسٹمنٹ کی. ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم بزنس اور انویسٹمنٹ کریں گے. اب اس بزنس اور انویسٹمنٹ کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس آفر کرنے کے لیے ہے کیا. ایک ایسا ملک جس کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی انوائرنمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں موجود ہی نہیں ہے بزنس اور انویسٹمنٹ کا. کوئی بزنس ہو ہی نہیں رہا ہے، بلکہ جو بزنس ہو رہے ہیں وہ کلوز ہو رہے ہیں، وہ خساروں کا شکار ہو کے، وہ ڈیفرنٹ قسم کی سبسڈیز لے کے، رشوتیں لے کے تو اپنے آپ کو بیل آؤٹ کر کے بھاگ رہے ہیں. تو اس میں ایک فارن کنٹری جو ہے جس کے لیے پوری دنیا میں اب اپارچونیٹیز کھلی ہیں،
انڈیا کے ساتھ اس کا ایک نیا جو جوائنٹ وینچر ہوا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ میں، اس میں ان کو جو ہے وہ بلینز آف ڈالر انویسٹ کرنے کی اپارچونیٹی ہے، آئل ریفائنریز سے لے کے تو جو آپ کے جو سافٹ ویئر انجینئرنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہے انٹرنیشنلی، ہم یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے لے کے اسرائیل تک۔ تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنے بڑے رسک پہ ڈال کے تو 20-25 ارب جو ہے یا 50 ارب ڈالر وہ لے جا کے کہیں پہ انویسٹ کر دیں گے، انلیس کہ ان کے پاس فل گارنٹی ہو۔ اور وہ فل گارنٹی جو یہ بتا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جو بلوچستان میں جو ہے وہ جو نکال رہے ہیں، یہ جو ریکو ڈک جو ایک کمپنی جس کو انہوں نے دیا ہے وہاں سے ایکسپلور کرنے کے لیے، اس کا جو شیئر ہے ان کے پاکستان کے پاس، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیئر ایک ایسٹ ہے جس کو ہم کسی بھی جگہ پہ گرو رکھ کے تو اس کے عوض پیسے لے سکتے ہیں، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ کہ سعودی عرب کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اس میں جو ہماری منرلز ہیں یا جو معدنیات ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، وہ جہاں جہاں پہ ایکسپلور ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہم جو بھی ایک جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کریں گے، اس میں آپ کا شیئر رکھیں گے جو کہ نیٹ شیئر ہے، تو اس میں آپ کے پیسے جو ہے وہ سیف ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے اس کے پیچھے آئیڈیا یہ ہے کہ پاکستان از فار سیل۔ اب فار سیل کے لیے وہاں پہ کوئی چیز بچی اس طریقے سے دیکھی جائے تو ہے نہیں سوائے ایگریکلچر لینڈ کے، اور ایگریکلچر لینڈ چونکہ اب دنیا میں اس حساب سے دیکھی جائے تو ایک نئے ٹرینڈز جو ڈیولپ ہو رہے ہیں جس میں آرگینک پروڈکشن ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے اس طرح کی لینڈز کو بڑے پیمانے پہ ایکسپلائٹ کرنے کی جو ہے وہ ایک طرح کے بزنس پلان سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی جو ہے آپ کے پاس اگر ہزاروں سینکڑوں ایکڑ لینڈ ہے تو آپ اس میں آرگینک جو ہے وہ پروڈکشن کا پروجیکٹ شروع کریں، تو وہ جو ہے کہیں گنا منافع بخش قسم کا ایک کاروبار ہے جس کا پوری دنیا میں مانگ ہے، اور وہ ایک کارپوریٹ قسم کی یعنی لیٹسٹ کارپوریٹ سکسیس سٹوری ہے جو مختلف جگہوں پہ جہاں لوگوں نے کی۔ تو وہ جو ہے اس حساب سے انہوں نے یہ طے کیا ہوگا کہ ہم یہ لینڈ جو ہے وہ سعودی عربیہ کو بطور سیکیورٹی کولیٹرل کے طور پہ ہم ان کو دے دیتے۔ تو اس کے پیچھے کیا ہے، ایک قانون پہلے جو بنا تھا کہ جی اس میں جو ہے وہ ایک ہم بزنس فورم بناتے ہیں جس کے دو ہیڈ، ایک ہیڈ ہوگا یعنی باڈی ہوگی جس کا ایک ہوگا آرمی چیف اور دوسرا ہوگا پرائم منسٹر، اور وہ جو بھی بزنس ڈیسیجن کریں گے اس کو دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، نہ اس کے خلاف کوئی کورٹ سٹے آرڈر دے سکے گا جو کہ پاکستان میں ہوتا آیا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی عوام چارہ جوئی کر سکتی ہے، نہ ایون پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو ریووک کر سکے۔ تو اس طرح کا ایک آٹوکریٹک قسم کا سسٹم جو پہلے ڈیولپ کیا گیا، اس کا بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ سعودی عرب یا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی جو کمپنیز ہیں ان کو اس طرح لینڈ جو ہے وہ دے دی جائے اور اس کی بنیاد پہ وہ جو ہے انویسٹمنٹ کریں، اور اس انویسٹمنٹ کو بنیاد بنا کے تو پاکستان میں جو فارن ریزرو ہے یا کرنسی کے کرائسس ہیں یا اس طرح کی جو فائنینشل کرائسس ہیں ان سے نپٹا جائے۔ بنیادی طور پہ نیٹ شیل میں یہ ہے، لیکن اس میں جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی لینڈ بیچی جا رہی ہے، دوسرے الفاظ میں پاکستان بیچا جا رہا ہے، اور اس کو بیچنے کے لیے وہ اوپن ہو گئے۔ یہ اب آ گئی ہے نوبت اس حد تک، جس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ یہ جو ڈیکے اور زوال کا سفر کیا ہے اس کو اب وہ کمپلیٹ کر کے ایک ایسے سٹیج پہ آ گئے ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح، کہ جب جواری جو ہے وہ اپنی ساری جائیدادیں ہر چیز بیچ کے تو آخر میں اپنا گھر بیوی بچوں سمیت جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ سچویشن ہو گئی ہے ان کی۔ اب وہ اس بالکل جو ہے وہ گیمبلنگ کی اس اصول کے تحت کام کر رہے ہیں، چونکہ اب ان کے لیے بھی درمیان میں کوئی راستہ بچا نہیں ہے۔ جی ایسا ہی لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ جن چیزوں نے پاکستان کو اس سطح پہ گھسیٹا ہے، اس گہری کھائی میں پھینکا ہے،
اور اس اندھیری جو ہے وہ غار میں دھکیلا ہے، وہ ہے پاکستان کی مراعات یافتہ طبقات کی عیاشیاں، جن کو کہ اسٹیٹ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ کے جو پبلک کے پیسے ہیں تو وہ ان میں تقسیم کر رہی ہے، کہیں سبسڈیز کے نام پہ، کہیں گاڑیوں کے نام پہ، کہیں نوکروں کے نام پہ، کہیں جو ہے کسی اور مراعات کے نام پہ۔ اس کے بارے میں وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، چونکہ اس میں وہ خود شریک ہے۔ تو اس لیے اس سے کسی طرح کی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی پلان ہے یا کسی بھی طریقے سے ایون ڈسکسیبل پلان ہے۔ جی، لیکن پھر بھی ڈسکس کریں گے، کچھ چھوٹے چھوٹے سوال اور لے لیں۔ کارپوریٹ فارمنگ کے اوپر بڑا زور دیا جا رہا ہے پاکستان میں ان دنوں کہ جی ایسا پروپوزل لے کر آئیں گے، پاکستان کی زمین کو استعمال کیا جائے گا بڑے بڑے فارمنگ کے پروجیکٹس کے لیے۔ مگر کیا پاکستان میں اتنا وافر پانی ہے؟ پانی کی قلت سے پہلے ہی ملک جوجھ رہا ہے، کیسے اکوموڈیٹ کریں گے وہ ان سب کو؟ دیکھیں جی، یہ تو جو ٹیکنیکل نالج ہے وہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم ایک کارپوریٹ فارمنگ کا منصوبہ شروع کرتے ہیں اور اس سکیل پہ کرتے ہیں کہ ایک ایک فارم جو ہے اس پہ 30 ہزار جانور جو ہے ہم پروڈیوس کریں گے، تو اس کے لیے ظاہر ہے ٹنز آف واٹر چاہیے۔ وہ انہوں نے کوئی طریقہ نکالا ہوگا۔ بعض جگہوں میں واٹر جو ہے وہ اب بھی ایکسپلور نکال سکتے ہیں آپ زمین سے، بعض جگہوں پہ کہیں دوسرے صوبوں سے، دوسرے علاقوں سے اس کو جو ہے وہ ایریگیشن کے ذریعے لایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، صحیح۔ لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایک چیز تو ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک کوشچن ضرور ہے کہ یہ اس طرح کی جو بیسک انفراسٹرکچر ہے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے بھی، دیکھیں یہ ایک فارمنگ جو ہے اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں، اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن، اس کے لیے سڑکیں، اس کے لیے کولڈ سٹوریج، اس کے لیے جو ہے وہ را مٹیریل، اس کے لیے خوراک اور اس کی مارکیٹنگ، ایک پورا ایک پروسیس کا نام ہے۔ یہ محض ایک چیز نہیں کہ آپ نے پاپ اپ کر کے تو ایک فارم بنا دیا تو آپ کارپوریٹ فارمنگ شروع کر دی، تو وہ سارا سٹرکچر جو ہے وہ مسنگ ہے ان کیس آف پاکستان۔ تو وہ بھی پاکستان کو بلڈ کرنا ہوگا۔ آرمی چیف کے متعلق ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں ملک کے ساتھ میں مخلص نہیں ہیں، ان سے زیادہ امید نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کا ہم کیا مطلب نکالیں؟ دیکھیں یہ بات کافی بڑی ڈسکس ہو رہی ہے اور اس کی تردید بھی ہوئی ہے، تصدیق بھی ہوئی ہے، دونوں طریقوں سے۔ لیکن اس کی جو لوگ تردید کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا، ان کے مائنڈ کو ریفریش کرنے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں 3 جو ریلیونٹ اور موسٹ امپارٹنٹ پلیئرز پارٹیز ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، نواز شریف اور عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ان تینوں پارٹیوں کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اپنے ٹائم پہ اپنے اپنے طریقے سے ملک دشمن، غدار، جس کو آپ ہندی میں دیش دروہی اور پتہ نہیں کیا کیا سخت قسم کے گمبھیر قسم کے لفظ جو ہیں ان کے لیے انہوں نے استعمال کیے، نہ صرف کیے بلکہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو اریسٹ کر کے چارج کیا، ان پہ کیسز بنائے، ان کو بیہائنڈ دا بار رکھا، ان پہ بعض معاملات میں تشدد اور ظلم بھی کیا، ان کو ایگزائل کے جانے پہ بھی مجبور کیا۔ تو یہ آپ گزشتہ 15-20 سال کی پالیٹکس میں دیکھیں تو اس میں سب سے نمایاں ترین جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پالیٹیشنز کو ڈسکریڈٹ اور irrelevant کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، انکلوڈنگ یہ کہنا کہ یہ دشمن کے ایجنٹ ہے۔ یعنی یہ لفظ کہتے ہوئے بندہ کانپتا ہے جب آپ ایک پالیٹیشین کو دشمن کا ایجنٹ قرار دیں۔ تو یہ انہوں نے جب کر لیا تو پھر یہ کہنا کہ جی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے از ویری مائلڈ، یہ تو جنرل صاحب کو سلوٹ مارنا چاہیے کہ جناب آپ نے تو بہت ہی ہلکی زبان استعمال کی۔ یہاں ایسے ایسے لفظ استعمال جب آپ ایک پارٹی کے چیئرمین کو ہینگ کر دیتے ہیں، پھانسی چڑھا دیتے ہیں، ان کیس آف ذوالفقار علی بھٹو، جب آپ ایک پارٹی کے ہیڈ کو جو ہے وہ اس طرح ذلیل و خوار کر کے تو ملک بدر کر دیتے ہیں، ان کیس آف محمد نواز شریف،
جب آپ ایک پارٹی کے ہیڈ کو جو ہے وہ اٹک جیل میں زمین پہ بٹھا کے تو اس کو جناب جو ہے ذلیل و خوار کر رہے ہیں ایز اے ہیڈ آف ایز اے فارمر پرائم منسٹر، تو اس کے بعد کون سی بات رہ جاتی ہے؟ اور اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ بلیم گیم جو ہے وہ صرف ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ یہ کہنے سے میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹیشنز کو جو ہے نا کھلی چھٹی دینے والی بات ہے۔ اس میں پالیٹیشنز جو ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان کی انکمپیٹنسی، ان کی بے صبری اور اسٹیبلشمنٹ کے طرف ان کا بیبی سیٹنگ والا رویہ جو ہے کہ ان کی بیبی سیٹنگ کے بغیر ہم کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، کھٹولے سے نکل ہی نہیں سکتے جی، کوئی طریقہ ہی نہیں۔ ایک آدمی اٹک جیل میں پھنسا ہوا ہے ذلیل و خوار ہو کے، تو وہ اب بھی اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ میرے سر پہ ہاتھ رکھ لے۔ تو جب یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ سٹیج پہ بیٹھ کے ایکٹنگ پرائم منسٹر سے لے کے تو جو بیچارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب نے سٹیج پہ بیٹھ کے کہا کہ جی یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہر دور میں سیاست میں انوالو رہی ہے، تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ تو اس لیے تو یہ نئی بات نہیں ہے نا بھائی صاحب۔ اف یو کال یور سیلف پالیٹیشین دین پروو ایز اے ون۔ تم تو یہ ایڈیاٹک قسم کی بات کر رہے ہو کہ یہ جی یہ کون سی نہیں، یہی تو بات ہے اصل میں کہ وائی اینڈ ڈیڈ یو آسک دس کوشچن۔ اسی بات کو آپ اس طرح پیش کریں نا کہ وائی اسٹیبلشمنٹ از انٹرفیئرنگ ان پالیٹکس آل دا ٹائم، بجائے اس کے کہ یہ حقیقت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اور آؤ۔ تو یہ کتے کی طرح دم ہلانے والی بات جو کی تھی نا ایوب خان نے، اس نے باقاعدہ لفظ استعمال کیا تھا کہ آپ کیا پالیٹیشنز کی بات کرتے ہیں، ہم اگر ان کو پکاریں تو یہ کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے ہماری طرف آتے ہیں۔ دیٹ واز دا مین، ہی سیڈ دیٹ اینڈ ہی سیڈ دیٹ پبلکلی۔ تو اس میں غیرت نام کی چیز، یہ کون سے پالیٹیشین جو پاکستان میں جس طریقے سے کہ پالیٹیشنز ہیں، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پہلے جو گورنمنٹ آئی صرف 1.5 سال کے لیے، اس کے بارے میں اب سٹیٹس دیکھیں کہ اس نے اپنے 15 مہینے کے عرصے میں کتنے ارب روپے جو ہیں وہ صرف صحافیوں میں تقسیم کیے۔ کون سے صحافی؟ وہ یوٹیوبر جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھا کیا ہے اور آگا کیا ہے اور کہاں سے کیا آڈینس آ رہے ہیں اور کہاں سے جا رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے میڈیا ہاؤسز جو پہلے سے رنگے ہوئے ہیں ان کو مزید رنگنے کے لیے، اور اس عرصے میں ان لوگوں نے 15 مہینے کے عرصے میں 17 بلین کی سبسڈی بھی اسی طریقے سے تقسیم کی۔ جس ملک کے اندر جو ہے وہ چند لوگ اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے تو یہ تہیا کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو لوٹ لوٹ کے کھانا ہے اور اس میں کسی نئے کو شریک نہیں ہونے دینا، انلیس کہ کوئی بہت بڑی آواز نکل کے آ جائے، جیسے پی ٹی آئی نکل کے آ گئی تھی تو مجبوری بن جاتی ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے آپ کیا بات کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ اور پالیٹیشین کو اس طریقے سے دیکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک پالیٹیشنز اپنے آپ پہ تھوڑا غور نہیں کرتے اور اپنے کردار پہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ان کے پیچھے جو چلنے والے میوٹڈ عوام ہیں، وہ جن کے بارے میں حبیب جالب نے کہا تھا کہ یہ 10 کروڑ گدے، تو وہ اب 24 کروڑ ہیں، تو وہ ان کے پیچھے ہر حالت میں قسم اٹھا کے چلتے ہیں، ہر حالت میں ان کی صفائیاں پیش کریں گے اور ان کے لیے مرنے مارانے پہ اتر آئیں گے، لیکن ان کو ان کے لچھن نظر نہیں آتے کہ جب وہ الیکٹ ہو کے 24 کروڑ لوگوں کی نگری میں تو جا کے تو بوٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ ہاتھ جوڑتے ہیں، وہ ان کی جو ہے جوکر پن اور ان کی جو حالت ہے اس پہ رحم آتا ہے۔ تو اس میں آدمی کیا بات کرے؟ ایسا ہی ہے جی، حبیب جالب صاحب نے یہ ٹھیک کہا تھا کہ یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہے، اب یہ 24 کروڑ ہو گئی ہے۔ جی، آرمی چیف کی کچھ جو وش لسٹ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے تھوڑی بہت اور بیان کر دیتا ہوں، معاف کریں آپ کے پیشنس کا بھی امتحان لے رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ملک میں کرپشن اور بیوروکریسی کے رول کے اوپر بھی اب جو ہے سنجیدگی سے بات کریں گے، ٹیکل کریں گے ان کو۔ ایران سے جو پیٹرول سمگل ہو رہا ہے، میں اپنے کور کمانڈر سے کہوں گا کہ وہ پیٹرول کراچی نہ پہنچے۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کہ بہت بڑا ایک اشارہ ہے پیپلز پارٹی کی طرف کہ جی سندھ کو میں نے ٹھیک کر دینا ہے، سندھ کے اندر جو معاملات ہیں، جو کرپشن ہے، جس طرح سے سندھ کو
رن کیا گیا ہے پچھلے 70 سالوں سے، وہ میں نے ٹھیک کر دینا ہے۔ آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ وائی اونلی سندھ، وائی ناٹ ادر پروونسز؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ جو ایران سے تیل سمگل ہو رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تیل آئندہ سمگل نہیں ہوگا، لیکن اس کا یہ جواب کہ وہ کراچی نہیں پہنچے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں یا بلوچستان کے تھرو دیگر علاقوں میں جہاں جہاں اس وقت وہ سمگل ہو رہا ہے، لوگ ملینز آف ڈالر بنا رہے ہیں، وہ بے شک بناتے رہیں لیکن کراچی نہیں پہنچے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کے حوالے سے، ظاہر ہے کرپشن صرف سندھ میں نہیں ہے، کرپشن ہر جگہ پہ ہے، لیکن سندھ میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو گزشتہ 30 سال سے اقتدار میں ہے، اور اس کے بڑے بڑے ٹال قسم کے کلیمز ہیں، بہت بڑے بڑے، سب سے زیادہ ٹال کلیمز جو ہیں وہ اسی پارٹی کے ہیں۔ اور آپ کے پاس یہ ایکسکیوز بھی نہیں رہ جاتا کہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے۔ آپ کو کتنا اقتدار چاہیے؟ وہ جو قدیم مصر کے فرعون جو تو نہیں بن سکتے نا کہ 500 سال تک ایک ایک فرعون کی حکومت ہو۔ 30 سال 3 ڈیکڈز جو ہے وہ آپ نے انجوائے کیا، اور حالت یہ ہے کہ اس شہر میں جو ہے وہ آپ سانس لے کے کوئی زندہ انسان جو سینسیٹیو انسان جو ہے تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ جو وہاں پہ غربت ہے، شہروں سے باہر نکل کے، شہر تو گندگی کا ڈھیر ہے نا، گاربیج سینٹر ہیں ایک کراچی تو پورا، خاص طور یعنی پہ۔ ہاں کراچی تو بڑا شہر ہے اور اس کی حالت یہ ہے، تو ظاہر ہے پھر اس سے دوسرا تو صاف نہیں ہوگا نا، اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ اندرون سندھ چلے جائیں، ظلم و تشدد کے آئے دن جو وہاں پہ مارکے ہوتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ محلے میں یا فلاں محل کے اندر جو ہے وہ ایک بچی کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہیں، کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، یہ سب چیزیں بالکل درست ہیں، لیکن یہ کوئی اسپیسیفک سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اب یہ بات کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ اس نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا جو رول پلے کرنے کی کوشش کی تھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور یہ گزشتہ 30 سال سے پیپلز پارٹی نے کئی دفعہ ایسے روپ دھارے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا بی ٹیم بن جائے، اسٹیبلشمنٹ کے کاغذات میں اس کو جو ہے کلین چٹ مل جائے، لیکن بالآخر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے تو اس کو پھر وہیں پہنچاتے ہیں جہاں پہ وہ بیلانگ کرتی ہے۔ تو اس میں بھی یہ بات میں پہلے ہی کر چکا ہوں، یہ بات کیا کہتی ہے؟ یہ بات انکمپیٹنسی، ہائیلی انکمپیٹنٹ پالیٹیشنز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بھائی اس ملک کو چلا کون رہا ہے، یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کی حیثیت کیا ہے، پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ کتنا ایک سینسیٹیو اور کتنا ایک جو ہے وہ باشعور ہے، اور یہی چیزیں سامنے رکھ کے تو کیا اس ملک میں کسی پازیٹیو تبدیلی کے کوئی امکانات ہیں؟ خواہ وہ کوئی دعویٰ کوئی آرمی چیف کرے یا سویلین چیف کرے، بٹ دیر از نو روم فار چینج، یہ طے ہے۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو ٹیکس کی چوری کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو کہ خسارے میں جا رہی ہیں ان کا پرائیویٹائزیشن کریں گے۔ تو بہت لانگ اوور ڈیو تھا، پتہ نہیں اب تک کر کیوں نہیں پا رہے ہیں۔ اور الیگل افغانی امیگرنٹس جو وہاں پہ بیٹھے ہیں پاکستان میں، ان کو بھی ان کے مادر وطن واپس افغانستان بھیجا جائے گا۔ کیا سمجھتے ہیں 30-40 لاکھ لوگوں کو بھیج پائیں گے وہ واپس افغانستان؟ لیکن جی یہ ٹال کلیمز ہیں جو پریکٹیکلی امپاسبل ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سمگلنگ کے کنٹرول کی یہ بات کر رہے ہیں، پاکستان میں اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق 3 سے 5 لاکھ آدمی جو ہے وہ اس دھندے میں ملوث ہے، جو باقاعدہ جو ہے دولت مند اور خوشحال قسم کے لوگوں کی ایک کلاس ہے جو سالہ سال سے اس بزنس سے وابستہ ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ اپنا حصہ وصول کرتی ہے۔ تو جب آپ اس کو قابو کریں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ 3 سے 5 لاکھ جو وابستہ ہیں ان کے ساتھ ان کی فیملیز ملا کے تو 15 سے 20 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو آپ یکدم جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کی لائف لائن کاٹنے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ پریکٹیکلی اس طریقے سے پاسبل نہیں۔
رہا سوال آپ کے ٹیکس کی جو بات کی انہوں نے، یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ جس ٹیکس کی طرف ان کا اشارہ ہے وہ ہے پاکستان کا جو ریٹیل سیکٹر ہے، جو ٹیکس نہیں، باقی تو جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں ٹیکس ریٹیل ایویژن کی بات کی ہے جی کہ ہمارے یہاں کلچر ہے ٹیکس ایویژن کا، بالکل کہا یہ بھی جا رہا ہے، یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ایگریکلچر کو اور ریٹیل سیکٹر کو بھی یہ ٹیکس کے دائرے میں لے کر آ سکتے ہیں۔ وہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ ہے ہی ریٹیل، جو کہ 40% اکانومی ہے پاکستان کی، وہ ریٹیل ہے، جس میں دکاندار ہیں، جیولرز ہیں، یہ سارے جو ہے ڈے ٹو ڈے جو بزنسز رن کر رہے ہیں وہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہے 40%، تو وہ ان کا ٹیکس میں جو شیئر ہے وہ 0.2% ہے، اکانومی میں 40% ہے، یعنی جس سے وہ ہاتھ رنگ رہے ہیں، لیکن ٹیکس 0.2% ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملینز آف پیپل انوالو ہیں، اور ان کے پاس سب سے بڑی طاقت جو شٹر ڈاؤن اور پہیا جام کی طاقت جو ہے وہ انہی لوگوں کے پاس ہے۔ رہا سوال یہ افغان جو ٹریڈ ہے یا افغان لوگوں پہ پابندی یا ان کو ڈپورٹ کرنے کا، تو اس کے پیچھے یہ ڈالر کا مسئلہ ہے، اور یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر کے کرائسس کا افغانستان کے ساتھ کتنا قریبی تعلق ہے، اور افغان ٹریڈ انڈر گراؤنڈ اور سمگلنگ کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے، اور اس میں یہ لوگ خود کتنے شامل ہیں۔ اب یہ بات جو ہے نا، یہ کوئی ایک آرمی چیف کے کہنے سے نہیں ہوتی، اس کے آگے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں انوالو ہیں، اور جو بنیادی طور پہ جو اپنے ہاتھ رنگتے ہیں اس کیا کہتے ہیں اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اس میں سے ایک بات بھی نہیں ہے، یہ پاکستان کے سب سے زیادہ نمایاں قسم کے پرابلمز ہیں جو ڈسکس ہوتے رہے ہیں، ان پہ فارمولے آتے رہے، بٹ وین اٹ کمز ٹو دا فائنل سٹیج، تو اس میں پھر یہ طاقتور لابیاں جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، وہ پھر جب اوبر کے سامنے آتی ہیں تو اس وقت جو ہے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے تو یہ اپنا راستہ لیتے ہیں۔ اس لیے مجھے اس میں کوئی پازیٹیو بات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ جی، آرمی چیف کو جس ایشو پر بات کرنی چاہیے تھی، جو کہ بنتی بھی تھی، وہ ہے کہ ملک کے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی سچویشن پر وہ کیا کچھ نیا کریں گے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی، جہاں پر سب سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان کے سامنے بدترین سیکیورٹی چیلنجز ہیں، جن کا سامنا پاکستان کی فوج کو، وہاں کی ایجنسیوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا ہوتا اگر وہ اس کے اوپر بھی کچھ دو لفظ کہہ دیتے۔ آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے پھر بات ہوگی۔ آپ کا شکریہ میم، تھینک یو۔